बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर फ़रहीन अमीन और आपको GNN की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान करीम में खुशामदीद कहती हूँ। कंदील अर्श अज़मत इंसान है फ़ातिमा, शक्ल बशर में आयत यज़दां है फ़ातिमा, शौहर मिला खुदा से शराफत रसूल से, इस्मत समझ में आती है नाम बतूल से। 3 रमज़ानुल मुबारक हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत ज़ौजे अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो मादरे काफ़िला सालारे इश्क हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का यौम विसाल है। आज की हमारी ये रमज़ान ट्रांसमिशन बीबी फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के उसवाए नूर का ज़िक्र करते हुए गुज़रेगी। आज मेरे दरमियान जो उलमाए दीन शामिल हैं इस गुफ्तगू में, मैं सबसे पहले उनसे आपका तारुफ़ करवाती चलूँ। जनाब इलामा शफ़ात रसूल साहब, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मज़हबी स्कॉलर डॉक्टर उसामा बुखारी और पीर ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब। आपको आज के प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहती हूँ। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर का टुकड़ा हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, इतनी मोहब्बत करने वाली बेटी और इतनी मोहब्बत करने वाले वालिद, आज हम उन्हीं के बारे में गुफ्तगू करेंगे। और मौलाना शफ़ात रसूल साहब, हम आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शख्सियत का आप मुख्तसर सा खाका बयान कर दीजिए। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि अल-फ़ातिमतु बिज़अतुम मिन्नी, कि फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है। सैयदा कायनात सीरत और सूरत और निस्बतों का एक हसीन मजमुआ और मुरक्का थी। सुभान अल्लाह। निस्बतों का इस हवाले से मैंने ज़िक्र किया कि अगर बाप देखें तो वो भी बेमिसल बेमिसाल, बेशक, कि रब की कायनात में उस जैसा कोई इंसान ही ना पहले था, ना आज है, ना क़यामत तक आएगा। बिल्कुल। तो सैयदा कायनात का ये नसीब है कि उनको बाप वो मिला कि जिसकी मिसाल अल्लाह की मखलूक में कोई नहीं है। बेशक। उसके बाद वालिदा सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा, कि जिनके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि ए खतीजा, मैंने सब के एहसानात का बदला दुनिया में दूंगा, लेकिन तुझे तेरे एहसानात का बदला जो तूने मुझ पर और इस्लाम पर किए वो मैं क़यामत के दिन अल्लाह से दिलवाऊंगा। तो ऐसी माँ भी किसी को नहीं मिलती, ये माँ की निस्बत है। और फिर औलाद हसनैन करीमैन सैयदना इमाम हसन और हुसैन, जिनके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, कि ये हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार। क्या मतलब कि क़यामत के दिन जो जन्नत में जाएगा वो हसन हुसैन के झंडे की छाँव में जाएगा। फिर खामद वो कि जिसे हैदर कर्रार कहा जाता है, जिसके बारे में मेरे आका फरमाते हैं आना मदीनतुल इल्म वालियुम बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा। और फिर हज़रत अली पर गुफ्तगू ख़त्म करते हुए मेरे आका ने फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुम मौलाहु, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। जो मुझे अपना आका तस्लीम करता है उसे पहले अली को अपना आका तस्लीम करना होगा। इस्लाम का तारुफ़ का वाक़या करबला से पहले निस्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से था, और वाक़या करबला के बाद इस्लाम का तारुफ़ हुसैनियत से होता है। अब आप आइए उनकी ख़ुद सीरत व सूरत के हवाले से तमाम मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मुशाबे अगर कोई इंसान था इस कायनात में तो वो सैयदा कायनात थी। शक्ल में, सूरत में, लिबास में, चलने में, फिरने में, उठने में, बोलने में, ढलने में, सब कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह आपकी सूरत थी। अब आइए सीरत की तरफ। तो सीरत के हवाले से सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की सीरत का पहला नुक्ता ये कि सब्र व वफ़ा आपकी सीरत का बड़ा वाज़े एक नुक्ता है जी। और दूसरा नुक्ता आपकी सीरत का है, आपकी सीरत का दूसरा नुक्ता है जूदो सखा, बिल्कुल सखावत। और तीसरा नुक्ता आपकी सीरत का है शर्म हया। अब सब्र वफ़ा कैसे कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो आप बड़ी छोटी उम्र में थीं। एक दफ़ा आप मक्का में बैतुल्लाह में नमाज़ पढ़ रहे थे तो काफ़िरों ने आपकी पीठ पर ओज रख दी
تو سیدہ کائنات بڑے اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے اس بوجھ کو ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن بڑی مشکل سے وہ اونٹ کی اوج اتری۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو حضرت بی بی فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو آپ بد دعا فرمانے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا دعا میں کروں گا، آمین آپ نے کہنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو میری پہچان عطا فرما دے۔ تو اب اس مقام پہ جہاں پہ ہم والد اور بیٹی کی محبت کا ذکر کرتے ہیں، تو ڈاکٹر اسامہ اس پیارے سے رشتے کو آپ کن الفاظ میں کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً آج کا جو موضوع ہے اس کے حوالے سے عرض کروں گا کہ ایسا پاکیزہ عنوان ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ انسان کی زندگی کی جو صبح شام لمحات گھڑیاں بیت جاتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور اہل بیت اطہار کی یاد میں، وہ زندگی کا حاصل اور سرمایہ بن جاتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان اقدس کیا عجیب ہے کہ آپ کی خود شان اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے متعدد مقامات پر۔ جب ہم آیت تطہیر کی بات کرتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ اہل بیت کے دلوں کو دنیا کی میل اور کچیل سے ایسے پاک اور صاف کر دوں جس طرح پاک اور صاف کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ بھی فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، یہاں بھی سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی جو شان ہے بزمان نبوت وہ بھی ایک عجیب ہے، جس نے حضرت علامہ صاحب نے بیان فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، اور ایک الفاظ ہے بضعۃ منی، فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹکڑا ہے، اور ایک روایت ہے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا ٹکڑا ہے، وہ دل جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے نازل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، یہ وہ دل ہے جس پہ قلب محمد پر قرآن نازل ہوا ہے۔ اس دل کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو قرار دیا جا رہا ہے۔ جو بات آپ نے کی باپ اور بیٹی کے پیار کی، تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے آپ نے بڑے خوبصورت القابات جو اپنے انٹرو میں بیان کیے، ان میں ایک لقب ام ابیہا بھی ہے کہ آپ اپنے باپ کی بھی ماں کی حیثیت رکھتی تھی۔ کیسے حیثیت رکھتی تھی؟ وہ یہ تھی کہ آپ کیئر کرتی تھیں نبی کریم علیہ السلام پر، جس طرح علامہ صاحب فرماتے تھے مشرکین مکہ جب ان کو ستاتے تھے ایذا دیتے تھے تو سیدہ فاطمہ الزہرا ننھے منھے ہاتھوں سے اپنے دوپٹے سے مرہم پٹی کیا کرتی تھی۔ حتیٰ کہ غزوہ احد کے اندر آپ دیکھیں، غزوہ احد کے اندر جب نبی کریم علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں، آپ زخمی ہو رہے ہیں، وہاں بھی سیدہ فاطمہ الزہرا پہنچی ہیں، وہ آپ کی مرہم پٹی کر رہی ہیں۔ اور آپ کا اپنے بیٹی کے ساتھ آقا علیہ السلام کا کیا رشتہ تھا؟ یہ رشتہ ایسا عجیب تھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آقا کی خدمت میں حاضر ہوتی، آقا احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور کھڑے ہوتے اور آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا کرتے اور اپنی دائیں جانب ان کو بٹھایا کرتے، اکثر اپنی کملی مبارک جس کی قرآن اللہ قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہے وہ نیچے بچھا دیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح آقا علیہ السلام جب بھی کسی سفر کے لیے تشریف لے جاتے، آخر میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں سلام کر کے جاتے، واپس آتے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے اپنے حجرہ مبارک میں بعد میں جاتے تھے، سب سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس آتے اور ان کی خیریت دریافت کرتے، ان کے بچوں کی خیریت دریافت کرتے، ان کے شوہر کی خیریت دریافت کرتے۔ اور جو نسبتوں کی بات کرتے علامہ صاحب، کیا خوبصورت نسبتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو عجیب مقام عطا فرمایا، آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا، اللہ سے اجازت چاہیے، اللہ میں دنیا میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے پوچھا کس لیے جانا چاہتے ہو؟ عرض کرتا اللہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کی جو غرض سے میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا جا رہے میرے محبوب کی خدمت تو خالی ہاتھ نہ جاؤ، جہاں پہ کوئی جاتا ہے تو پھر تحفے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ تحفے یہ دیے ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، نبی کو جا کے یہ پیغام دے دو آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ جنت میں جائے گی، تو اس شان و پروٹوکول سے جائے گی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے امہات المؤمنین بھی جنت میں جائیں گی، صحابیات بھی جنت میں جائیں گی، اور اللہ کی نیک عورتیں بھی، نیک جو بندیاں ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گی، لیکن وہ سب کے سب سیدہ خدیجہ بھی جنت میں، سیدہ عائشہ بھی جنت میں، سیدہ مریم، سیدہ آسیہ سب جنت میں جائیں گی، لیکن فرمایا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی سرداری میں جنت میں جائیں گی۔ اور میں نے ایک صبح کے سحری کے پروگرام میں بات کی تھی کہ ہم جنت میں تو جانے کے مشتاق ہیں،
لیکن جنت کے سرداروں کے کردار کو اپنانے کے لیے شوق پیدا نہیں کرتے. جی جہاں پہ یہ بھی شوق پیدا کرنا ہے. جی جہاں پہ کردار کی اور پرورش کرنے کی بات آتی ہے، لاسٹ میں بات ہے کردار. آپ جب جس طرح تربیت کی جاتی ہے اسی طرح انسان کا، ایک بچے کا کردار بننا شروع ہو جاتا ہے. تو نقشبندی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تربیت و پرورش میں کون کون سی ہستیاں شامل تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت آج اہم موضوع ہے اور اس موضوع پہ بات کرنا قسمت کو جگانے والا معاملہ ہے. یہ اتنا نازک بھی ہے معاملہ کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا کے جگر کا ٹکڑا ہیں. اور جو تربیت کا آپ نے سوال کیا، دیکھیے وہاں ختیجۃ الکبریٰ آپ کی والدہ ہیں اور سب سے جو تربیت گاہ ہے ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تربیت گاہ ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ ایک ایسے دو رشتے تھے، پھر ایک ایسا آسمانی تعلق تھا، فرشتوں کا آپ کے پاس آنا اور وہی آپ کے سامنے کا نزول ہونا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ بھی آپ دیکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ انتہائی مشکل دن، جو حضرت صاحب نے پہلے فرمایا، جو خوشحالی کے دن ہوتے ہیں وہ بڑے آسان ہوتے ہیں، لیکن مشکل کے دنوں میں اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ چکی جب پیسنی بچپن تھا تو وہ چکی اپنے ہاتھوں سے تکلیف مشقت کرنی. تو کسی نے کہا کہ ابا جان کی خدمت میں جائیں اور وہاں سے ایک ملازمہ لونڈی غلام مانگ لیں. آپ گئیں اور سرکار نے فرمایا نہیں فاطمہ، آپ کے لیے یہ نہیں ہے. یعنی کہ بادشاہ وقت ہیں اور بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، لیکن اپنی بیٹی کی تربیت کے لیے وہ نکرانی نہیں دی، کام کرنے والی نہیں دی، تاکہ اس نے آگے حسن و حسین کی تربیت کرنی تھی، حضرت زینب کی تربیت کرنی تھی، کلثوم کی تربیت کرنی تھی، جو آپ کے 4 بچے ہیں، 2 صاحبزادے 2 صاحبزادی ہیں، ان کی تربیت کو آپ آگے دیکھیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری پیغام کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان مبارک میں بات کی تو آپ رونا شروع ہو گئی، اور دوبارہ کان میں بات کی تو پھر آپ ہنسنا شروع ہو گئی. تو پوچھنے والوں نے پوچھا اور کہا اللہ کے نبی نے جب میرے کان میں کہا، جب میں رونا شروع ہوئی تو اللہ کے نبی نے مجھے کہا کہ میں اے فاطمہ دنیا سے جانے والا ہوں، یعنی کہ میں فوت ہونے والا ہوں، میں ظاہری طور پہ جانے والا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ اس دنیا سے گئے ہیں. اور دوسرے مرحلے میں کہا کہ اے فاطمہ پریشان نہ ہوں، جب دنیا سے میں جاؤں گا تو دنیا میں جانے سے پہلے سب سے پہلے آپ سے میری ملاقات ہوگی. تو یہ وہ تعلق تھا، پھر آپ ہنسنا شروع ہو گئیں، آپ مسکرانا شروع ہو گئیں. یہ محبت ہے. اور جو بات ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں 40 سے زائد احادیث مبارکہ صحیح احادیث موجود ہیں. یہ آپ کا ترا امتیاز ہے. پھر آپ کی جو برات ہے وہ فرشتوں کا برات میں رخصت کرنا، پھر سامان جو ہے، اور وہ سامان جو ہے وہ بھی بنیادی ضروریات تھی. تربیت اچھی کی تھی تو تب جا کے بیٹی نے ڈیمانڈ نہیں کی. اور مولا علی سے شادی ہو رہی ہے، نہ اس جیسا باپ، نہ اس جیسی ماں، نہ اس جیسی اولاد کوئی نہیں ہو سکتا. یعنی کہ جس نے جنت میں جانا ہے اس کو حسن و حسین کو سردار ماننا پڑے گا. جس عورت نے جنت میں جانا ہے اس کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سربراہ، اپنا سردار ماننا پڑے گا. بے شک. مولانا صاحب آج کل ہم دیکھیں تو ہم جو خواتین ہیں یا گھر میں جو کوئی بھی ہے ان کو کوئی نہ کوئی ہیلپر کی ضرورت ہوتی ہے. ہم خادمائیں رکھنے کی بات کرتے ہیں، اور ابھی نقشبندی صاحب نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب ایک ڈیمانڈ کی خادمہ کی تو ان کو صرف ان کی تربیت، ان کی پرورش کی وجہ سے ان کو وہ نہیں دی گئی. آج کل کے دور میں آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہم تو بہت زیادہ آسائشوں کے عادی ہو گئے ہوئے ہیں. یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ کائنات گئی تھیں اور سوال کیا تھا، کیونکہ آپ کے جو بیٹے تھے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین، یہ صرف 11 ماہ کے وقفے کے ساتھ 2 شہزادے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے، جس کی وجہ سے آپ کو ان کی دیکھ بھال بھی کرنی پڑتی اور گھر کے کام کاج بھی ہوتے تھے. پھر آپ کو چکی بھی پیسنی پڑتی تھی، آٹا بھی خود گوندتی تھی، کھانا بھی خود پکاتی تھی، تو بہت کمزور اور ضعیف ہو گئی تھیں. تو سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاطمہ فلاں جنگ سے اس وقت باندیاں اور غلام آئے ہیں،
وہ تقسیم ہو رہے ہیں، تم بھی اپنے ابا سے جا کر مانگ لو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو آنا، میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ تو سیدہ کائنات رات کو جب گئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ اپنے ہاتھ سے کام کرو، اور فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ تم میری بیٹی ہو، اور جس طرح اللہ رب العالمین نے میرے بارے میں فرمایا ہے کہ میری زندگی اسوہ حسنہ ہے، اسی طرح تمہاری زندگی بھی لوگوں کے لیے بالخصوص خواتین کے لیے اسوہ حسنہ ہوگی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ میں تمہیں اس کے بدلے میں تسبیحات دیتا ہوں۔ سبحان اللہ والی، تسبیح فاطمہ جی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر والی، فرمایا یہ نماز کے بعد پڑھا کرو، اور اس تسبیح کو تسبیح فاطمہ اس کو کہتے ہیں۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے ہاتھ سے کام کیا کرتے تھے، اور آپ نے اپنی شہزادی کو بھی یہی سکھایا کہ اپنے ہاتھ سے کام کرو، اور اسی میں انسان کی عزت اور اسی میں انسان کی عظمت ہے۔ آج جو ملک بڑے عروج پر ہیں، آپ اگر ان کو دیکھیں تو ان کے ہاں بھی یہ کام کرنے والی ہیں، اور یہ جو سلسلہ ہے وہاں نہیں ہے، وہاں پر وہاں ہر بندہ اپنے گھر کو خود سنوارتا ہے اور اپنے کام خود کرتا ہے۔ بالکل، ہم اپنی گفتگو کو یہیں سے جاری کریں گے، لیکن ناظرین یہاں پہ وقت ہو چکا ہے ایک شارٹ بریک کا۔ اس چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے یہاں پہ گفتگو کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور میرے ساتھ گفتگو میں شامل ہیں علامہ شفاعت رسول صاحب، ڈاکٹر اسامہ بخاری صاحب، اور پیر ضیاء الحق نقشبندی صاحب۔ ڈاکٹر اسامہ، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نجران کے نصرانی بالے کے لیے آئے تھے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا کیا کردار تھا اس میں؟ ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو اللہ رب العزت نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل کو بیان کیا اس آیت میں سمجھتا ہوں کیا خوبصورت مثال دی ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، جس طرف آپ نے اشارہ کیا، نجران کے کرسچنز آئے تھے آپ کے پاس مباہلہ کے لیے، پہلے تو گفتگو کے لیے آئے تھے، حضرت عیسیٰ کی ولادت پہ یہ واقعہ تھا پورا۔ تو وہ آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مناظرہ بھی کیا، مکالمہ بھی کیا، ان کے ساتھ دلائل بھی ان کو پیش کیے، لیکن یہ ساری چیزیں جب ہو جاتی ہیں نا تو اس کے بعد ایک سٹیج آتی ہے جسے مباہلہ کہا جاتا ہے۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ جو فریقین ہوتے ہیں وہ ایک میدان میں آتے ہیں اور وہاں پہ آ کے گفتگو شنید بھی ہوتی ہے۔ اب وہ مباہلہ کی بات ہوئی، مباہلہ کا چیلنج ہوا، قرآن کہتا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ کہا کہ اللہ رب العزت نے آرڈر دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان سے اعلان کر دیجئے کہ تم اپنے بیٹے لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹے لے کر آتے ہیں، تم اپنی عورتیں لے کر آؤ، ہم اپنی عورتیں لے کے آتے ہیں، اور تم اپنی جانیں لے کر ہم اپنی جانیں لے کے آتے ہیں۔ ثم نبتہل، پھر وہاں پہ مباہلہ ہوگا، اور پھر وہاں پہ جو جھوٹا ہوگا اللہ کی اس پہ لعنت ہوگی۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی جو سیرت طیبہ جو ہے، یہ آیت مباہلہ کے تناظر میں آپ جتنی مرضی کتب تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، تمام کتب تفاسیر میں یہی تفسیر آپ کو ملے گی کہ اس آیت کے تناظر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو سا لیا۔ اس دن چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ بیٹوں کی باری آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بیٹے تھے، لیکن آپ نے اس دن کن کو ساتھ لیا؟ اس دن آپ نے جناب حسنین کریمین کو ساتھ لیا، سیدہ فاطمہ الزہرا کے بیٹوں کو ساتھ لیا۔ آپ کی دائیں انگلی مبارک میں سیدنا امام حسن کا ہاتھ تھا، بائیں انگلی مبارک میں سیدنا امام حسین کا ہاتھ تھا۔ اور یہاں پہ یہ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ کی جو میں بات کرنے لگا وہ یہ ہے کہ جمع کا صیغہ، علامہ صاحب اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ جمع کا صیغہ عورتوں کی بات نہیں، تم اپنی عورتیں لے کر آنا، ہم اپنی عورتیں لے کر آئیں گے۔ سارا مدینہ صحابیات سے بھرا ہوا ہے، لیکن وَنِسَاءَنَا جمع کا صیغہ ہے۔ ان ساری خواتین کی نمائندگی اور سرداری کرنے کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اکیلی آ رہی ہیں، اور یہ وہ پروٹوکول ہے۔ قرآن میں اللہ دوسرے مقام پہ فرمایا اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً وَاحِدَةً مِلَّةً وَاحِدَةً بھی لفظ آیا، فرمایا اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری ملت کے برابر، اور یہاں پہ سیدہ فاطمہ الزہرا و نساء تمام خواتین کی نمائندگی کے لیے آ رہی ہیں، اور یہاں پہ کس لیے آ رہی ہیں؟ رب کی توحید کی خاطر۔ اور آگے آتا ہے نا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، جب جانوں کی باری آئی، ایک نبی کی جان ہے، ایک علی کی جان ہے، اور انداز یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، آگے سے علی تھے، دائیں طرف امام حسن تھا، بائیں جانب امام حسین،
پیچھے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ساتھ آ رہی ہیں. اور کس لیے آ رہی ہیں؟ یہ وہ سیدہ فاطمہ زہرا ہیں جو اپنے شوہر حضرت علی مرتضیٰ سے فرما رہی ہیں بستر مرگ کے اوپر کہ اے علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا ہے. کیوں؟ فرمایا رات کی تاریکی میں اس لیے اٹھانا، جنازہ کہا جاتا ہے چارپائی کو، جو جنازے کی چارپائی، کہ میرے جنازے کی چارپائی پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. اور یہ وہ تربیت تھی آپ کی بیٹی سیدہ زینب جب اپنے بھائیوں کے ساتھ سیدہ امام حسن امام حسین کے ساتھ نانا کی قبر پر حاضری تشریف لاتی، رات کی تاریکی میں آتی تھیں، چراغ بجھا کر آتی تھی کہ چراغ کی روشنی میں سایہ جو زمین پہ نہ پڑ جائے، کسی کو یہ نہ پتہ لگے کہ سیدہ فاطمہ کی بیٹی سیدہ زینب آ رہی ہے. تو یہ کردار تھا. اب کس لیے آ رہی ہے یہ سیدہ فاطمہ الزہرا؟ رب کی توحید کی آخری دلیل، آخری برہان مباہلے کے لیے. تو حضرت فاطمہ الزہرا کا تو کتنا بلند مقام ہے، اور یہ اتنا عجیب بلند مقام عطا فرمایا کہ تمام خواتین جو تھیں ان کی نمائندگی کے لیے، ان کی سرداری کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا آ رہی ہیں. اور سیدہ فاطمہ الزہرا کو یہ مقام کیوں ملا ہے؟ بات یہ عرض کرنا چاہوں گا. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، بڑی خوبصورت ایک بات ہے کہ آپ سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان میں جب بھی کوئی احادیث دیکھیں گی تو اکثر جو روایت ہے، زیادہ روایت جس طرح نقشبندی صاحب فرما رہے تھے 40 روایت کی، اکثر روایات ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خود بیان کی ہوئی ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ اگر کسی کو پایا تو سیدہ فاطمہ الزہرا کو پایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ کسی کو سچا پایا تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو پایا. تو یہ کردار تھا، کردار سازی تھی، اور اس ماں کی آغوش میں تربیت پائی تھی، جس ماں کی قناعت کو دیکھ کے، جس ماں کی للہ زہد و ورع تقوی کو دیکھ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا عشق، ان کا لگاؤ دیکھ کر اللہ نے اللہ ہو کر، خالق مالک ہو کر ان کی ماں کو خود سلام پیش کیا تھا. اس ماں کی آغوش میں جب تربیت پائی تھی تو رب نے اس لیے آخری برہان اپنی توحید کی، اپنی توحید وحدانیت کی آخری برہان اور دلیل کے لیے جب مباہلہ فرمایا تو وہاں پہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو بھیجا تھا. جی وہاں پہ بھیجا تھا. نقشبندی صاحب آپ کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے سیدہ فاطمہ کا جو مقام اور مرتبہ، عائشہ فرماتی ہیں کہ جب فاطمہ چل کے آ رہی تھی تو ماں کا یہ کہنا کہ یہ ایسے چل رہی جیسے میرے نبی چلتے تھے. یہ نسبت دیکھیں آپ، آج ہم داڑھیاں رکھتے ہیں نا ماشاءاللہ، ہم ٹوپی پہنتے ہیں امامہ، تو یہ کیا نسبت ہے؟ اگر نسبت ملے بیٹی کو کہ جیسے باپ چلتا تھا ویسے بیٹی چل رہی ہے، وہ ایک تعلق تھا. پھر اس ماں نے دیکھیے کہ کیا اپنے بیٹوں کی تربیت کی، جنہوں نے اسلام کو بچایا، جنہوں نے یزید کو للکارا اور جان کی قربانیاں دی. اسامہ صاحب جیسا فرما رہے تھے، اللہ کے نبی نے تربیت یہ کی تھی کہ اے فاطمہ آج تجھ کو میں لے کے آ رہا ہوں کفار کے مقابلے میں، کل تیرے بیٹوں نے اسلام کو بچانے کے لیے باہر نکلنا ہے. وہ تربیت کا معاملہ تھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی اور پوری دنیا کا مجمع لگے گا تو کیا ایک صدا لگے گی کہ اے دنیا والو، اے دنیا سے آنے والو، اب اپنی نظروں کو نیچے کر لو. نظروں کو صدا آئے گی، اللہ کے فرشتے، اللہ کے نظام سے صدا آئے گی کہ اے دنیا والو، اے برزخ والو، اے قیامت والو، اے جنتیو، اے دوزخیو، اپنی نظروں کو نیچے کر لو. کون آ رہا ہے؟ کیونکہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قافلہ ہے آپ نے چلنا ہے. تو اللہ نے حیا کا جو معاملہ، دیکھیں شریعت نہیں بدلتی، حیا کا اتنا اللہ نے اس موقع پہ بھی یہ فرمانا ہے ہمیں کہ اپنی نظروں کو نیچے کر لو. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ دیکھیے کہ آپ نے ایک ایک لمحہ خود بھی اپنے ابا جان کے نقش قدم پر چلی ہیں اور اپنے اولاد کو بھی اس بات کا درس دیا. کیا جو مقام اور مرتبہ، جو فضیلت اور برکت اور جو دلیری اور بہادری آپ کے صاحبزادہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں ادا کی، اور پھر آپ کے صاحبزادے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کے اپنا شہید کیا گیا. یعنی کہ وہ مقام اور مرتبہ، پھر صبر ہے، رضا ہے. اور یہاں یہ بھی میں عرض کروں کہ بیٹیوں کو عزت دینا میرے نبی کی سنت ہے. بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ فاطمہ کے پاس چل کے جاتے تو سیدہ فاطمہ اپنی جگہ پر بیٹھاتی اور سیدہ فاطمہ کریم آقا کے بوسہ مبارک پیشانی پہ بوسہ دیتی. اور اسی طرح اللہ کے نبی کے پاس جب فاطمہ آتی تو آپ ہی عمل کرتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے
کہ بیٹیوں کو عزت دینا، بیٹیوں کو اپنی جگہ پر بٹھانا، یہ میں سننے والوں کو کہہ رہا ہوں کہ آج کے بعد بیٹیوں کو بوسہ دینا شروع کرے، اس نیت کے ساتھ شروع کرے کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ بیٹیوں کو اپنی اچھی خوراک دیں، اچھی تربیت دیں اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھانا۔ باپ اگر اپنی بیٹی کو اپنی جگہ پر بٹھائے گا تو ادا کس کی ہے؟ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اور سنت کو ادا کرنے والے ہی مرتے ہیں دنیا سے، لیکن پھر ان کے مزار بنتے ہیں، پھر لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، پھر داتا علی اجویری پیدا ہوتے ہیں، پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بنتے ہیں، پھر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی بنتے ہیں۔ یہ وہ سارے ستارے، روشن ستارے ہیں کہ ان کے مقابلے کئی لوگ آئے، لیکن جنہوں نے آل پاک سے، اہل بیت سے محبت کی وہ رہتی دنیا۔ اور یہاں یہ بھی عرض کروں، کریم آقا نے فرمایا کہ جس نے میری فاطمہ کو تکلیف پہنچائی گویا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ جو اس سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے جنگ کرے گا، جو اس کو عزت دے گا وہ مجھے عزت دے گا۔ تو یہ تمام باتیں فضیلت کی ہیں اور ہم نے بیٹیوں کی عزت بھی کرنی ہے۔ آج ہم نے ان کے اصال ثواب کے لیے، ہم نے آپ کی روح کو جب ہم نے اصال ثواب کرنا ہے تو یہ ان کو نہیں ضرورت، یہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے نیک اپنا وسیلہ بنا لیں تاکہ بروز قیامت یہ دعائیں، یہ الفاظ ہمارے کام آ سکیں۔ بالکل، جہاں پہ اب آپ نے بات کی اہل بیت کی، تو مولانا صاحب پنجتن پاک کی نسبت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اب تک جتنا سیدہ کائنات کی فضیلت بیان ہوئی وہ اس کائنات کے بننے کے بعد، دنیا میں تشریف لانے کے بعد یہ سارے تذکرے ہیں۔ لیکن جو پنجتن پاک کی نسبت ہے، جب اس پر ہم غور کرتے ہیں، ایک تو ہمیں مبالغہ سے ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا امام حسن حسین، سیدہ کائنات اور مولا علی، یہ 5 تھے اس میں، تو اس سے پنجتن کی نسبت پیدا ہوئی۔ لیکن اس پنجتن کی پاک کی نسبت مبالغہ سے پہلے، اس کائنات کے بننے سے پہلے، اس کے وجود میں آنے سے پہلے، سیدنا آدم علیہ السلام نے جب اللہ سے 70 سال دعائیں کی اور دعا قبول نہ ہوئی تو پھر آپ نے دل میں ارادہ کیا کہ اب میں آخری بار اللہ سے درخواست کرتا ہوں۔ اچھا، تو جب یہ اس ارادے سے ہاتھ اٹھائے تو اچانک رب العالمین نے ان کے دل میں ڈالا کہ جب اللہ نے میرے اندر روح پھونکی تھی اور میں نے آنکھ کھولی تھی تو میری پہلی نظر جو ہے وہ عرش خدا پر پڑی تھی، تو عرش خدا پر میں نے اللہ کے نام کے ساتھ 5 نام دیکھے تھے۔ اچھا، اور وہ 5 نام میں سے ایک نام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور دوسرا نام سیدہ کائنات کا، اور تیسرا نام مولا کائنات کا، اور چوتھا نام سیدنا امام حسن کا، اور 5واں نام امام حسین علیہ السلام کا۔ یہ نام تھے، اور اس پر بلا تفریق اہل سنت اور اہل تشیع کتابوں میں یہ حدیث متفق علیہ ہر جگہ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ خدا کے عرش پر آدم کی تخلیق سے پہلے یہ 5 نام موجود تھے۔ سبحان اللہ۔ اور سیدنا آدم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے وسیلہ سے دعا کی اور آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اب ہمارے ہاں یہ ایک معمول کا ایک عقیدہ ہے کہ آپ اپنے عمل کو بھی وسیلہ کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، زندہ شخصیات کو بھی وسیلہ کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، اور بالخصوص انبیاء کرام جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ ان کے نام کو وسیلہ سے دعائیں کر سکتے ہیں۔ اور اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بڑا خوبصورت کسی نے کہا کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی۔ تو یہ جو پنجتن کی اصطلاح ایک تو میں نے حدیث سے بیان کی ہے، اب آئیے مباہلہ سے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ کیا، ان کو دلائل دیے، اور دلائل کے بعد جب وہ قائل نہ ہوئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ ہم ایک دوسرے پر بد دعا کرتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، اپنے بچوں کو لے آؤ، اپنے مردوں کے لے آؤ، خود آ جاؤ اور میں لے کر آتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت آپ نے چادر اپنے اوپر ڈالی ہوئی تھی، اور اس چادر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو داخل کیا، سیدنا امام حسین کو داخل کیا، سیدہ کائنات کو بٹھایا اور مولا علی کو بٹھایا۔ اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم، اے میرے اللہ، ہؤلاء اہل بیتی، یہ میری اہل بیت ہے۔ اور اس مقام پر حضرت ام سلمہ کھڑی تھی سامنے، دیکھ رہی تھیں، جو اس حدیث کی روایت بھی کرتی ہیں، وہ دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں؟ تو میرے آقا نے فرمایا نہیں اے ام سلمہ، آج تم نے اس چادر کے نیچے نہیں آنا، میں دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ میرے جو اہل بیت ہیں جی، میرے جو اہل بیت ہیں وہ یہ ہیں۔ اب اس مقام پر ایک اور بات میں واضح کرتا جاؤں، وہ یہ کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں بھی ہے کہ جو جھوٹا ہوگا اللہ کی اس پر لعنت اور پھٹکار ہوں۔ تو نجران کے جو کرسچن تھے، عیسائی تھے، وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ان سے پوچھا کہ آپ کیوں میدان چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو چمکتے ہوئے پھول بیٹھے ہیں، حسن و حسین، اگر ان کی زبان سے ہمارے لیے بد دعا نکل گئی تو ہمیں تو ان کی منہ سے نکلی ہوئی بد دعا سے کوئی بھی بچا نہیں سکتا، لہٰذا انہوں نے کہا جی ہم مباہلہ نہیں کرتے، لہٰذا وہ میدان چھوڑ کے وہاں سے چلے گئے۔ تو یہ جو پنجتن پاک کی اصطلاح ہے، یہ اس مباہلہ کی اس آیت سے، اور وہ جو حدیث جو سید آدم علیہ السلام کی توبہ کے حوالے سے، اس کے حوالے سے یہ پنجتن کی اصطلاح ہمارے ہاں ہے، اور یہ بڑی پیاری اصطلاح ہے، بڑی مقدس اصطلاح ہے۔ خوبصورت انداز سے آپ نے بہت واضح کیا ہمارے ویورز کو۔ ڈاکٹر اسامہ، بحیثیت والدہ، بحیثیت بیٹی، ہم نے ان کے بارے میں جانا، بحیثیت زوجہ، ان کا کیا کردار تھا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو نکاح ہے مبارکہ ہے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے، یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اور یہ اللہ نے حکم فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائی، آپ نے اس وحی کے حکم سے ہی حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ سے کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا کہ دنیا کا خوبصورت جوڑا جو ہے وہ یہ جوڑا ہے، اور یہ وہ جوڑا ہے، آپ یقین جانیں کہ سیدنا امام حسن اور امام حسین میں سے ایک شخصیت بیمار تھیں بچپن کی حالت میں، تو حضرت فاطمہ اور حضرت علی نے نظر مانی کہ اللہ اگر انہیں شفا دے دے تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ اب جب روزے رکھے اور روزہ رکھ کے افطاری کا وقت قریب تھا، تو اس گھر کے اندر جو جنت کے سردار ہیں، اس گھر کی قناعت پسندی اور سادگی کا حال یہ ہے کہ جب دسترخوان سجایا گیا، آج ہمارے دسترخوان پہ تو دنیا کی بے بہار نعمتیں موجود ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ سے شکوہ شکایت ہوتی ہے، اور اللہ سے مزید کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، مزید ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ہماری، اور لیکن یہاں پہ صبر و شکر ہے، یہاں پر کیا ہے، زہد ہے، ورع ہے، قناعت ہے، سادگی ہے، ایک ایک چپاتی، ایک ایک روٹی سامنے پڑی ہے اور دروازے پہ دستک ہو رہی ہے۔ اب یہ دستک ہو رہی ہے، اس کو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن یہاں پہ ناظرین ہم لے لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، اور بریک سے ہم واپس آئیں گے تو ہم ڈاکٹر اسامہ سے یہ واقعہ مکمل طور پہ سنیں گے۔ سو اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ بی بی فاطمہ، ان کے گھر دستک ہوئی، وہ دستک کس کی تھی؟ آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ ڈاکٹر اسامہ اپنی زبانی بتائیں گے آپ کو۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح پہلے گفتگو کر رہے تھے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ جو آپ کا قناعت پسندی والی جو آپ لوگوں نے زندگی گزاری ہے، جنت کی سرداری بھی آپ لوگوں کے پاس ہے، خواتین کی سرداری آپ کے پاس ہے، اور بیٹوں کے پاس جنت کے نوجوانوں کی سرداری ہے، اور شوہر ایسے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی انت منی وانا منک، علی آپ مجھ سے، میں آپ سے ہوں، اور حضرت علی کو معیار قرار دے دیا ایمان و نفاق کا، لا یحب الا مؤمن ولا یبغض الا منافق، علی سے جو محبت کرے گا وہ سچا مومن ہے، اور علی کا نام سن کے جس کے دل میں کوئی ذرا سا بھی ذرا برابر بھی کوئی شک آ جائے وہ تو منافق ہے۔ تو یہ ہستیاں ہیں، لیکن بعد میں کر رہا تھا کہ جب آپ نے دسترخوان سجایا، اور اس ہستی کے گھر امام الانبیاء کی بیٹی کا دسترخوان ہے، ایک چپاتی روزے کی حالت میں افطاری کے وقت پڑی ہوئی ہے، اور دروازے پہ دستک ہوئی اور صدا دی میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے، وہی کھانا جو خود سارا دن بھوکے رہ کر آپ نے روزہ رکھا ہے، وہی کھانا اٹھا کے ان کو دے دیا، اور گھر میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آپ یقین جانیں، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی والدہ ملکۃ العرب ہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، آپ کے پاس اتنی زیادہ مالدار خاتون مکے کی اور عرب کی زندگی میں کسی نے نہیں دیکھی، انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے رسول کی قدموں پر مبارک کر دیا، سارا قربان کر دیا سارا، اور نہ انہوں نے کبھی اپنے شوہر سے کبھی کسی خواہش کا اظہار کیا، اور بیٹی کی تربیت بھی ویسی فرمائی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے کبھی زندگی میں کبھی ایک چیز کبھی مطالبہ نہیں کیا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے کہ مجھے فلاں آسائش بھی چاہیے، فلاں چیز بھی چاہیے۔ جو ابھی بات ہوئی تو تسبیح فاطمہ والی، اس میں کیا ہے؟ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد محترم سے جا کے کیا گزارش کی تھی؟ بابا جان
یہ چکی چلا چلا کر میرے ہاتھوں میں گھٹیں بڑھ گئی ہیں، اور میں پانی کا مشکیزہ بھر کے لاتی ہوں، میرے کندھے داغدار ہو گئے ہیں، میں گھر میں خود جھاڑو دیتی ہوں، کپڑے میرے اٹ جاتے ہیں غدر غبار سے. تو یہ اتنا کنات والی. اگر آج دیکھیں، میں ایک جو بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ کووڈ کے دنوں میں ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جن کے حالات خراب ہوئے اور بہت سارے گھر ٹوٹے. کیوں ٹوٹے؟ کہ آسائش میں تو ہم اپنا جو زوجین کے رشتہ ہے وہ تو ہم برقرار رکھتے ہیں، لیکن جب جیسی کوئی پریشانی آتی ہے، چاہے شوہر کی طرف سے آ جائے، انکم میں کوئی جاب ڈسٹرب ہوگی ہے، تو ہم نے گھر ٹوٹتے دیکھے ہیں. تو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی سے کتنا بڑا میسیج مل رہا ہے کہ ہمیں اپنے گھر کے جو حالات ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ اور قناعت پسندی کے ساتھ. تو قیامت کے دن اللہ اجر بھی بہت بڑا دے گا. ہاں جی، میں ان کا ذکر کروں، میں ان کا نام لوں، یہ کہاں میری اوقات کہ شان فاطمہ تو زہرا حضور جانتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس آج پیر نقشبندی صاحب موجود ہیں جنہوں نے ایک کلام لکھا ہے بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں. تو میں گزارش کروں گی آپ سے کہ بحضور سیدہ کائنات فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں آپ اسے پیش کیجیے. بہت شکریہ جی. میں شاعر تو نہیں ہوں، لیکن یہ سیدہ فاطمہ نے لکھوایا ہے کلام، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کلام کی برکت سے اللہ پاک میری بخشش فرمائے. مقام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. سیدہ فاطمہ بنت مصطفیٰ مرحبا مرحبا، زوجائے مرتضیٰ طاہرہ ظاہرہ مرحبا مرحبا. آپ کے شہزادے حسین و حسن کی ہیں سب قربانیاں، آپ کے شہزادے حسن و حسین کی قربانیاں. سیدہ آپ سا کس میں ہے حوصلہ مرحبا مرحبا. سیدہ آپ سا کس میں ہے حوصلہ مرحبا مرحبا. آمد فاطمہ میں کھڑے ہوں نبی کیسی تعظیم ہے. آمد فاطمہ پہ کھڑے ہوں نبی کیسی تعظیم ہے. آپ پر دل سے حضرت علی بھی فدا مرحبا مرحبا. آپ پر دل سے حضرت علی بھی فدا مرحبا مرحبا. آپ جیسی نہیں کوئی پردہ نشین جہاں میں کہیں. آپ جیسی نہیں کوئی پردہ نشین جہاں میں کہیں. آپ کے باپ ہیں وہ حبیب خدا مرحبا مرحبا. لاڈلی ختم المرسلین کی ہوئی قسمتوں کی دنی. لاڈلی ختم المرسلین کی ہوئی قسمتوں کی دنی. آپ جنت کی سردار ہیں برملا مرحبا مرحبا. آپ جنت کی سردار ہیں برملا مرحبا مرحبا. آپ سے روشنی، آپ سے زندگی، آپ سے ہے وفا. آپ سے زندگی، آپ سے زندگی، آپ سے ہے وفا. آپ سے محبت کا روشن دیا مرحبا مرحبا. آپ سے محبت کا روشن دیا مرحبا مرحبا. اور آخر میں ہے ایک اعلیٰ نمونہ، ایک اعلیٰ نمونہ ایک کردار ہیں فاطمہ زہرا. ایک اعلیٰ نمونہ ایک کردار ہیں فاطمہ زہرا. یہ ضیاء نقش بندی کہے جا بے جا مرحبا مرحبا. یہ ضیاء نقش بندی کہے جا بے جا مرحبا مرحبا. جزاک اللہ. بہت خوب بہت خوب. اب جہاں پہ ہم اپنی گفتگو کو تھوڑی دیر کے لیے منقطع کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کچن سیگمنٹ بھی ہے. تو ناظرین، ہمارے پاس اس وقت فائزہ اقبال موجود ہیں جو ہمیں کچن کی طرف میں ان کی طرف جا رہی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ آج کچن میں ہمارے لیے کیا وہ بنا رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آج فائزہ آپ ہمیں کیا بنانا سکھائیں گے؟ اچھا، آج جو ہے نا وہ ہمارے پاس کرسپی چکن ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہم بنائیں گے کالسلو اور فرائز کے ساتھ ہم اس کو سرو کریں گے. اچھا. آپ چاہیں تو اس کو بنس کے ساتھ بنا سکتے ہیں یا چاہیں تو آپ اس کو رائس کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں وتھ ڈفرینٹ ساسز کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم کیا بنائیں گے؟ سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہے وہ ہم کرسپی چکن بنائیں گے.
और इस क्रिस्पी चिकन को बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे पास यहाँ पे 10 इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि इसके अंदर जाएंगे, लेकिन पहले इसका एक ना मसाला बनेगा। अच्छा। और इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिला के, और उसके बाद इसमें से हम कुछ क्वांटिटी लेंगे जो कि हम अपने 1 kg चिकन में ऐड करेंगे। ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले है जिंजर पाउडर जो कि है मेरे पास यहाँ पे 12 ग्राम। उसके पास मेरे पास एक गार्लिक पाउडर, वो भी 12 ग्राम है। चिकन पाउडर है मेरे पास यहाँ पे 7 ग्राम, यानी लहसुन, अदरक और चिकन पाउडर। और उसके बाद मेरे पास वाइट पेपर है 7 ग्राम। सॉल्ट है मेरे पास 50 ग्राम्स, क्योंकि ये बहुत सारे चिकन के लिए मसाला बनेगा, लेकिन ये कि हम इसमें से यूज़ करेंगे। और मेरे पास चिली पाउडर भी 50 ग्राम है। ब्लैक पेपर पाउडर 7 ग्राम, मस्टर्ड पाउडर 10 ग्राम, चिली फ्लेक्स है मेरे पास यहाँ पे 7 ग्राम, और मेरे पास यहाँ पे तिक्का मसाला है जो कि मैंने 5 ग्राम लिया है। ठीक है। अब इन सब चीज़ों को हम एक बॉल में मिक्स करेंगे। ये हम कितने अफराद के लिए बना रहे हैं? ये हम 5 पर्सन्स के लिए बना रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और ये मेरे पास यहाँ पे जिंजर पाउडर, इसके बाद मेरे पास यहाँ पे है चिकन पाउडर, वाइट पेपर पाउडर, सॉल्ट। अच्छा, नमक हम अपनी मर्जी का। इस सारे मसाले में इतना ही नमक जाएगा, क्योंकि ये जो है ना, ये आप बना के एक बॉक्स में अपने पास रख सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। जब भी आपको चिकन बनाना हो 1 kg में ये 30 ग्राम तक जाएगा। अच्छा, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे चिली पाउडर है, ब्लैक पेपर पाउडर, मस्टर्ड पाउडर, चिली फ्लेक्स हैं, और लास्ट में यहाँ पे मेरे पास है तिक्का मसाला। ठीक है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ना, इनको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। और अच्छे से आप इसको ब्लेंड करके अपने पास एक जार में रख लें। और जब भी आपको क्रिस्पी चिकन बनाना हो, आप इसी मसाले में से 1 kg चिकन में 30 to 35 ग्राम तक मसाला ऐड करेंगे और इसकी मैरिनेशन देंगे 4 आवर्स के लिए। मेरे पास यहाँ पे टाइम कम है तो मैं यहाँ पे कम मैरिनेशन दूंगी, लेकिन आप इस मसाले को लगाने के बाद तकरीबन 4 घंटे के लिए तो इसको ज़रूर मैरिनेट करें। ठीक है। जितना भी अच्छा चिकन मैरिनेट हुआ होगा उतना ही टेंडर बनेगा। ठीक है, मैं यहाँ से ये चीज़ें उठा लेती हूँ ताकि आपके बनाने में आसानी हो जाए। थैंक यू। अब इसमें से जो है वो हम 40 ग्राम पाउडर जो है वो लेंगे, तकरीबन 35 ग्राम, सॉरी 35 ग्राम। ओके, आपने वो वज़न के लिए भी किया हुआ है कि हम इससे। अच्छा, मिसाल के तौर पे हर घर में तो ये वेट मशीन नहीं होती है। हाँ, नहीं होती, तो लेकिन थोड़ा सा अंदाज़ा बता दें कि कितने स्पून। 2 टेबल स्पून भर के आप इस ले सकते हैं। अगर आपके पास वेट स्केल नहीं है, वैसे तो आजकल तो हर घर में वेट स्केल काफ़ी हाँ, लेकिन अक्सर घरों में नहीं होती, तो आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि 2 टेबल स्पून आपने इसमें मसाला डाल लेना है। और ये मेरे पास ऑलमोस्ट 35 ग्राम जो है वो इन सब चीज़ों का मसाला है। अब मेरे पास ये चिकन है, मैंने लेग्स ली हैं। आप कोई भी जो भी आपको चिकन, होल चिकन आपको पसंद है, हाँ, आप होल चिकन भी ले सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह के पीसेस हों आप वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। और मैंने इसमें ये सारा मसाला डाल के, और मुझे थोड़ा सा डालडा का ऑयल चाहिए होगा। ओके, डालडा थोड़ा वो जो ऑलिव ऑयल चाहिए? नहीं, मुझे ये दे दे। ठीक है। वो कहते हैं ना, डालडा 80 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है इसे इस्तेमाल करते हुए। इसमें कितना हमने यूज़ करना? 2 टेबल स्पून बस डाल दें। और माओ का भरोसा है ना इसमें, बस ठीक है। थैंक यू। क्योंकि हमें पता होता है कि हम अच्छी चीज़ में बना रहे हैं, उसका जायका भी अच्छा ही होगा। तो ये हो गया डालडा कुकिंग ऑयल, हमने इसमें डाल दिया। इसको अच्छे से मैरिनेट करके तो हम इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे, और उसके बाद फिर हम इसकी फ्राइंग की तरफ आएंगे। अच्छा, आज जो है ना वो मैं अब 2 तरह का क्रिस्पी चिकन बनाना बता रही हूँ। एक तो मैं लेग्स के साथ बता रही हूँ, एक मैं बोनलेस बता रही हूँ। एक तो सॉरी बोन के साथ है एक, और एक जो है वो विद बोनलेस में है। ठीक है। मेक श्योर एक ही डिश में नहीं, मैंने इसकी मैरिनेशन थोड़ी सी चेंज है, और इसके स्पाइसेस भी थोड़े से चेंज होंगे। अगर कोई बनाना चाहे
बोन लेस चिकन, तो वो बोन लेस चिकन के साथ बना सकता है, बोन के साथ बनाना है तो आप ये बना सकते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं जिन घरों में उन घरों में ज़्यादातर बोनलेस ही बनता है, क्योंकि बच्चों को खाने में आसानी हो जाती है। छोटे बच्चे जो होते हैं ना फैसा, वो ख़ुद से खाने की कोशिश करते हैं, तो उनको ये होता है कि भाई कोई बोन बीच में ना आए। अगर फ़िश भी अगर खानी है तो कांटे के बगैर वाली हो, तो वो खुद से, एक तो खुद एतमादी आती है बच्चे में कि वो खुद से खाना शुरू करता है। दूसरी बात ये कि माँ को भी थोड़ा सा हो जाता है कि अच्छा बोनलेस दे दिया है तो किसी किस्म की कोई मसला नहीं होगा बच्चे के साथ। जी ऐसे ही। अच्छा, तो आज उन सारी चीज़ों को देख के फ़ायज़ा ने उसी तरह की डिश बनानी हमें सिखाई है। हाँ जी। मेरे पास यहाँ पे एक बॉल है और इस बॉल में मैंने ये कुछ इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो मेरे पास हैं बोनलेस चिकन, क्रिस्पी बोनलेस चिकन बनाने के लिए। तो उन इंग्रेडिएंट्स में मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपके साथ एक शेयर कर लेती हूँ। मेरे पास यहाँ पे है 1 एग है और हाफ़ टी स्पून मेरे पास यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर है, 1/4 टीस्पून मेरे पास यहाँ पे सिनेमन पाउडर है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स हैं, सॉल्ट है हाफ़ टी स्पून, 2 टेबलस्पून मेरे पास यहाँ पे फ्लावर है और 2 टेबलस्पून ही कॉर्नफ्लावर है। ठीक है, मैदा और कॉर्नफ्लावर। हाँ जी। और इसमें मैं इसकी मिक्सिंग स्टार्ट करूँगी। 1 एग, ठीक है, और ये सब चीज़ें जो है ना वो हम इसके अंदर डाल देंगे। यानी दालचीनी का पाउडर भी हमने इसमें डाल दिया, फिर इसके अलावा मैदा और दादर मिर्च। हाँ जी, चिली फ्लेक्स, दादर मिर्च, हाँ, दादर मिर्च। और इसमें ब्लैक पेपर पाउडर है, सिनेमन पाउडर है, 2 टेबलस्पून फ्लावर और कॉर्नफ्लावर है। थोड़ा सा हम इसके अंदर जो है ना वो हरा धनिया ऐड करेंगे। ठीक है, ये भी 2 चम्मच तकरीबन आप हरे, ठीक है ना, 2 चम्मच ही डाल रहे हैं। हाँ, ठीक है, थोड़ा 2 सा चम्मच बस, ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप डालना चाहें तो आप इसको डाल लें, अगर नहीं डालना चाह रहे तो ओमिट कर दें। अब इसमें मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी ऐड करूँगी ताकि हमारे पास एक बैटर सा आ जाए, यानी अच्छी पेस्ट बन जाए। हाँ, पेस्ट बन जाए। ठीक है, आप ये ज़रूर देख लीजिएगा कि आप जो पेस्ट बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा थिक ना हो, इसीलिए हम जितना ज़रूरत हो उसमें पानी हम ऐड कर सकते हैं। मैं 2 टेबलस्पून तक इसमें मैंने पानी ऐड किया है। अब इसके अंदर जो है ना वो मैं बोनलेस चिकन डाल रही हूँ। मेरे पास यहाँ पे बोनलेस चिकन की जो क्वांटिटी है वो ½ kg है। मैं इसमें ½ kg बोनलेस चिकन ऐड कर रही हूँ और इसके छोटे पीसेस होंगे तो ये उतना ही अच्छा बनेगा। ठीक है, ओके। अब इसको हमने कितनी देर के लिए रखना है? देखिए, चिकन की जो भी मैरिनेशन होती है कोशिश किया करें कि उसको 3 to 4 आवर्स रखा करें। उससे क्या होता है कि चिकन बहुत अच्छे टेंडर बनता है और जो मसाले जितने भी हमने डाले होते हैं वो भी अच्छे तरीके से फ्लेवर जो है ना वो इसमें आ जाता है। लेकिन हमारे पास एज़ यूजुअल थोड़ा सा टाइम कम है तो हम जो है ना वो इसको जल्दी ही कर लेंगे। लेकिन आप लोगों के लिए आप इसको 3 to 4 आवर्स रेस्ट ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो 2 तरह का क्रिस्पी चिकन जो है उसकी मैरिनेशन हो चुकी है। अब इस क्रिस्पी चिकन में हम कुछ सॉसेस इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारे पास यहाँ पे मिचेल्स की हैं। एक सॉस बनाएंगे जिसमें हम मिचेल्स की केचप यूज़ करेंगे ½ कप, और हम यूज़ करेंगे मिचेल्स की चिली गार्लिक सॉस, ये भी हमारे पास ½ कप होगी, जो कि हम इसके साथ सर्व करेंगे। अगर सफाई सुथराई की बात करें तो मिचेल्स नंबर 1, इसीलिए हमेशा फ़ायज़ा जब भी मुझे भी अगर अपने घर में बुलाती है खाने पे तो मुझे मिचेल्स की ही सॉस सामने देखने को मिलती है। एक सेकंड। ओके, हमने ये कितना डालना है? ये मैं ½ कप लूँगी चिली गार्लिक सॉस मिचेल्स का। ठीक है, और ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि जब आप लोग घर पे बनाएं तो आप लोगों को आसानी हो। ½ कप चिली गार्लिक सॉस। अच्छा, इसमें अगर आप फ्लेवर्स देना चाहें तो इसमें आप गार्लिक पाउडर भी डाल सकते हैं, आप इसके अंदर मस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं, और इसमें आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई स्पाइस ऐड कर सकते हैं, चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो है अब मैं केचप ऐड कर रही हूँ। ½ कप मेरे पास केचप है। ओके, हमने चिली गार्लिक सॉस भी इसमें डाल दिया और केचप भी। ओके, ये मैं करती हूँ, छोड़ दें, साथ साथ हेल्प करती जाऊँ। आधा काम वो हेल्पर की वजह से ना कम हो जाता है।
یہ جو ہے یہ ہمارے پاس ایک بہت ہی اچھی سی سوس تیار ہو گئی ہے. اب اس میں فلیورز اگر آپ دینا چاہیں تو اس میں آپ چلی فلیکس بھی ایڈ کر سکتے ہیں, اس میں آپ گارلک پاؤڈر ایڈ کر سکتے ہیں, مسٹرڈ پاؤڈر ایڈ کر سکتے ہیں, یہ آپ کی اپنی چوائس ہے جو بھی آپ اس کے اندر فلیورز ایڈ کرنا چاہیں. اور اگر آپ اس میں ہیلپینوز ڈالنا چاہیں, اپنی سوس کو مزید انہینس کرنا چاہیں اس کے ٹیسٹ کو, اس میں اولیوز بھی ڈال سکتے ہیں آپ. تو یہ کھٹی میٹھی اگر آپ نے بنانی ہے تو ہاں, اور یہ جو ہے نا یہ ہمارے پاس سوس ریڈی ہے اس کی. اس کے بعد جو ہے نا وہ ڈاکٹر ہم آتے ہیں اپنی نیکسٹ ریسیپی کی طرف. اس کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے میرینیشن کے لیے جو ہے نا وہ چھوڑا تاکہ اس کی اچھی سی میرینیشن ہو جائے. اور اس کی بھی ان دونوں کو ہم نے سیم ٹائم کے لیے رکھنا ہے. ہاں مطلب دونوں کو 4 آورس کے لیے اگر آپ رکھ دیں تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. اوکے, اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اچھا, اب جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہے کوکیز کی ریسیپی جو کہ ہم یوز کریں گے. کوکیز کے لیے میرے پاس یہاں پہ کچھ انگریڈینٹ ہیں کیونکہ کوکیز جو ہے نا وہ بیک ہوں گے, تو بیک کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ہمیں تھوڑا سا اس کو ریسٹ دینا پڑے گا, اس لیے میں اس کو بھی بنا کے اس کو میں فریج میں رکھ دوں گی. تو جب تک افطار کا ٹائم ہوگا تب تک ہم اس کو بیک کر چکے ہوں گے. تو بس پھر جلدی سے آپ ہمیں بتا دیں کہ اس میں کون کون سے انگریڈینٹس شامل ہوں گے. اچھا, میں آپ کو اس میں بتاتی ہوں. میرے پاس یہاں پہ ہیں بٹر ہے, انسالٹڈ بٹر لینا ہے آپ نے جو کہ میرے پاس ہے یہاں پہ 100 گرام. براؤن شوگر ہے میرے پاس یہاں پہ 140 گرام. براؤن شوگر اگر آپ لائک کرتے ہیں, ویسے تو کوکیز میں براؤن شوگر ہوتی ہے, اس کا ٹیسٹ انہینس کرتی ہے, لیکن اگر کچھ لوگوں کو براؤن شوگر بہت زیادہ پسند نہیں ہوتی تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں اس میں کیسٹر شوگر بھی ایڈ کرتے ہیں. تو آپ اس میں 40 گرام کیسٹر شوگر ایڈ کر سکتے ہیں اور 100 گرام براؤن شوگر, لیکن میں نے یہاں پہ 140 گرام براؤن شوگر لی ہے. اس کے بعد میرے پاس یہاں پہ 1 ایگ ہے. 1 ایگ کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی, میرے پاس یہاں پہ 170 گرام فلاور ہے, 1 ٹی اسپون بیکنگ سوڈا, اور اس کے اندر جائیں گے 100 گرام چاکلیٹ چپس. چاکلیٹ چپس آپ کسی بھی کمپنی کے لے سکتے ہیں. تو اس کی اب جو ہے نا وہ ہم مکسنگ سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جب تک آپ مکسنگ کرتے ہیں ہم لے لیتے ہیں یہاں پہ ایک شارٹ بریک. بریک سے واپس آئیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کھانا کہاں تک پہنچا. سو اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے 2 اور شخصیات نے, جناب مفتی غلام یاسین نظامی صاحب اور صاحبزادہ احمد صابر چغتائی صاحب, اور ان کے ساتھ ہمارے پاس ہمیشہ کی طرح موجود ہوتے ہیں محسن بھٹی صاحب. ویلکم ٹو آور شو سر. بات چلتی ہے یہاں پہ, صابر صاحب آپ سے میں گفتگو کا آغاز کروں گی. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہم شخصیت کے متعلق, ان کی شان کے متعلق بات کر رہے تھے پہلے, تو یہ آیت تطہیر اس کی آپ ذرا وضاحت فرما دیجئے, ان سے ریلیٹڈ یہ بات چل رہی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ اے نبی کے گھر والو, اے اہل بیت, اللہ رب العزت نے یہ ارادہ کر لیا ہے, اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ہر طرح کی آلودگی سے پاک فرما دے. سبحان اللہ. ہر طرح کی جو رجس ہے اس کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک اور ستھرا کر دے. اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے, حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے, یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صبح اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر چادر اوڑھی ہوئی تھی جس کے اوپر سیاہ رنگ کے کجاموں کے نقش بنے ہوئے تھے. اچھا. اتنے میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنی اس چادر میں لے لیا. پھر حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے, تو وہ بھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ اسی چادر میں داخل ہو گئے. پھر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں, تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی اسی چادر میں لے لیا. پھر سیدنا مولا پیارا منظر ہوگا وہ. پھر سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تشریف لائے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ان کو بھی اس چادر میں لے لیا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ رب العزت تو چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو، اے اہل بیت، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر طرح کی آلودگی سے پاک فرما دے، ہر طرح کی رجس سے پاک فرما دے اور خوب ستھرا فرما دے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 4 حضرات کو اس چادر میں لے کے اعلان فرمایا اور اس آیت مبارکہ کو پڑھا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارادہ فرما لیا ہے، ارادہ کر لیا کہ اہل بیت کو ہر طرح کی رجس سے، ہر طرح کی آلودگی سے پاک کر دیا جائے۔ اس میں اہل بیت اطہار کے فضائل اور مناقب بدرجہ اولیٰ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور اس سے بڑھ کر اہل بیت اطہار کی جو شان ہے وہ اس سے بڑھ کر اور بیان نہیں کی جا سکتی، کہ قرآن مجید میں خود رب کائنات فرما رہا ہے اور پھر فرماتا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ تطہیرہ پر جو تنوین ہے یہ مبالغہ ظاہر کرتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو جو پاکی نصیب فرمائی ہے، جو طہارت نصیب فرمائی ہے، اس کا عقل انسانی ادراک بھی نہیں کر سکتی۔ ہمیں اس کا شعور بھی نہیں ہے کہ خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو، اہل بیت کو کس درجہ پاکی اور طہارت عطا فرمائی ہے۔ جی بالکل، یہ مقام و مرتبہ ہے۔ لیکن جہاں پہ ہم یہ پاکی اور طہارت اور یہ سب بات کر رہے ہیں، وہاں پہ بحیثیت والدہ مفتی صاحب انہوں نے جو اپنی اولاد کی تربیت کی وہ بھی 2 طریقے کی تھی، مطلب عبادات کے حوالے سے بھی اور معاملات زندگی کے حوالے سے بھی، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام کا، آپ کے چینل کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے ماہ رمضان کے مناسبت سے اتنے اچھے پروگرام کا اور اتنے اچھے عنوان کا انتخاب کیا۔ اللہ رب العالمین آپ کے پروگرام کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس سوال کا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح کہ ابھی چغتائی صاحب بھی بیان فرما رہے تھے، آیا مبارکہ تلاوت کی گئی، اس آیا مبارکہ کے اندر اہل بیت علیہم السلام کی عظمت اور ان کی شان و شوکت کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور رب نے ان کی عظمت کو بیان فرما کر دنیا والوں کو یہ اس بات کا درس دیا ہے کہ تم اگر اپنے آپ کو پاک و صاف رکھنا چاہتے ہو تو اہل بیت کے ساتھ اپنا تعلق رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تعلق کی برکت سے تمہیں بھی پاک و صاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک بھی ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے کہ جو اس کے اندر سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہ آیات تطہیر کے حوالے سے جو چیزیں چغتائی صاحب نے بیان کی، میں نے کہا جی میں بھی اس کے اندر اپنا حصہ جو ہے وہ شامل کر لوں۔ اور جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا، یہ والا سوال آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو اس سوال کا جواب ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، ان کی عزت اور وقار میں اضافے کے حوالے سے، دنیا و آخرت کی کامیابی کے حوالے سے، میں یہاں پہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ تربیت کے پہلو ہوتے ہیں 2، ایک عبادات کا پہلو ہے اور ایک معاملات کا پہلو ہے۔ جہاں تک تعلق ہے عبادات کے پہلو کا، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب بھی عبادت فرمایا کرتی تھیں، اس عبادت کے اندر اپنے بچوں کو بھی شامل فرمایا کرتی تھیں۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیوں پر لازم ہے کہ جب بھی وہ عبادت کیا کریں تو عبادت کے اندر اپنے بچوں کو بھی شامل کیا کریں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہاں تک کہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے ایک پہلو پر سیدنا امام حسن اور دوسرے پہلو پر سیدنا امام حسین ہوتے، اس وقت بھی آپ کی زبان مبارک پر تلاوت کلام عزیز جو ہے وہ جاری ہوتی تھی۔ اور جب آپ نماز پڑھا کرتی تھی تو نماز کے اندر آپ اپنے بچوں کو شامل کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ جب آپ نماز کا آغاز وضو سے فرمایا کرتی تھی تو اس وقت اپنے بچوں کو بھی اس وضو کے اندر شامل فرمایا کرتی تھی۔ یعنی عبادات کے اندر کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ جس پہلو کے اندر سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا نے اپنے بچوں کو اس کے اندر شامل نہ کیا ہو۔ اور معاملات زندگی کے اور جہاں تک تعلق معاملات زندگی کا، ہزارہ مثالیں ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہمارے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عظمت کو اجاگر فرماتے فرمایا سیدۃ نساء العالمین، تمام جہانوں کی خواتین کی ملکہ۔ دوسرے مقام پہ فرمایا سیدۃ نساء الجنہ، جنتی خواتین کی ملکہ جو ہیں وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ میں آپ سے
بڑے وثوق کے ساتھ، بڑے یقین کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ خواتین کے لیے رول ماڈل جو ہے وہ بی بی فاطمہ الزہرا کی حیات مبارکہ کے علاوہ اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ جہاں تک تعلق کے معاملات کے حوالے سے ہزارہ مثالیں، میں ایک ہی بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ماں باپ کا ادب و احترام یہ معاملات زندگی کے حوالے سے سب سے بڑی مثال ہے۔ جب آپ کھانا کھایا کرتی تھی تو آپ اپنے بچوں کو بھی اس کھانے کے اندر شامل فرمایا کرتی تھی۔ علیحدہ علیحدہ کھانے کا تصور نہیں ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ اور جب بی بی فاطمہ الزہرا جو ہے وہ کھانا کھایا کرتی تھی، روٹی ہے اس کا ایک نوالا جب توڑنے کی باری آتی، اب سیدنا امام حسن جو ہیں وہ بچے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ان کی والدہ جو ہیں وہ روٹی کا نوالا توڑ رہی ہیں، اور جب تک ان کی والدہ جو ہیں وہ روٹی کا نوالا نہیں توڑتی تھیں وہ اس روٹی کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ اور ان سے پوچھا گیا، یا امام آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ایسا نہ ہو کہ جس لقمے کے اوپر میری والدہ محترمہ کی نظر پڑ رہی ہے اور ان کی نظر والے لقمے کو میں اٹھا لوں تو کہیں میں رب کے ہاں گناہگار نہ ہو جاؤں۔ تو اس سے بڑھ کر سیدہ فاطمہ الزہرا کے ادب و احترام کی اور ان کی تربیت کی مثال جو ہے وہ پیش نہیں کی جا سکتی۔ تبھی تو ان کے صاحبزادگان جو ہیں وہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، ان کی ذات بابرکات جو ہے وہ امت مسلمہ کے لیے رول ماڈل ہے۔ بے شک جی، ہم سب خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں وہ۔ ناظرین، یہاں پہ ہمارے ساتھ محسن بھٹی صاحب موجود ہیں۔ محسن بھٹی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور آج ہم بات کریں گے کچھ ان لوگوں کے متعلق جہاں پہ پینے کا کوئی صاف ستھرا پانی موجود نہیں ہے، دور دراز کے علاقے، وہاں پہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ روزے ہیں، ڈیہائیڈریشن ہو جاتی ہے، پانی کی کمی۔ اب ان علاقوں میں ہم پانی کو صاف ستھرا کس انداز سے پی سکتے ہیں؟ دیکھیے، نہ صرف دور دراز کے علاقے بلکہ ہمارے جو بڑے شہر ہیں وہاں پر بھی بعض علاقے ایسے ہیں، بلکہ بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر پانی صاف نہیں آتا۔ جی، اب دو طرح سے ہمیں پانی ملتا ہے۔ ایک وہ والا پانی ہے جو سرکار اپنی واٹر سپلائی کی جو سکیمیں ہیں ادھر سے پانی بھیجتی ہے۔ جی، بہتر۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم زمین میں سے بور کر کے نکالتے ہیں۔ ہاں جی، ٹھیک۔ اب یہ ابھی ہم شہری علاقوں کی بات کر رہے ہیں، دیہاتی علاقوں کی ابھی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، یا ایسے علاقے ڈیزرٹس وغیرہ جہاں پہ بور کر کے نیچے کا کھارا پانی ہے ان کی ابھی ہم بات نہیں کر رہے ہیں۔ ابھی ہم شہری اور دیہاتی ان علاقوں کی بات کر رہے ہیں جہاں پر زمین میں سے بور کر کے پانی نکالتے ہیں۔ اب جدھر سرکاری پانی نہیں آتا وہاں پہ ہی زمین میں سے پانی بور کر کے نکالنا ہے، اس کے علاوہ تو پھر وہاں پہ آپشن کوئی نہیں ہے نا۔ جی بالکل۔ تو اب جہاں پہ سرکاری واٹر سپلائی نہیں ہے تو وہاں پہ سرکاری طور پہ سیوریج کا نظام بھی موجود نہیں ہے۔ جی ایسا ہی ہے۔ اب وہ لوگ سیوریج کے لیے کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کے ایک کارنر پہ ایک غرکی بناتے ہیں، یعنی زمین کے اندر ایک کنواں کھودا جاتا ہے۔ جی ٹھیک، اور اس کے اندر اپنے گھر کی جو ویسٹ ہے، جو واش روم کی ویسٹ ہے، فضلہ ہے، وہ سیوریج کا پانی وہ اس کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اب یہ چیز آپ ذرا ذہن میں لائیے۔ اب ہم دوسرے پانی کی طرف آتے ہیں جی، کہ یہ زمین ہے، زمین کی ساخت ایسے ہے کہ اوپر مٹی ہے، نیچے اس کے تہ جو ہے وہ ریت اور مٹی کی ہے، پھر پتھریلی مٹی ہے، پھر صاف ریت ہے، پھر نیچے ایکوافر ہے جو پانی کے ذخائر ہے نیچے۔ ہاں جی۔ ٹھیک۔ اب اگر ہم اس میز کو زمین کی ساخت سمجھ لیں اور اس کے ایک کارنر پہ ہم گڑھا کھودیں، کوئی کنواں کھودیں اور اس کو غرقی بنا دیں، اب اس میں سے پانی رس کے نیچے جائے گا اور نیچے ایکوافر کو آلودہ کرے گا، اور ہم جدھر سرکاری پانی نہیں آ رہا اور ادھر ہم غرقی بنا دیتے ہیں، اسی کے نزدیک ہی ہم بور کر کے تو پانی کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ اب ایک طرف وہ فضلے والا ہم غرقی بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے نزدیک ہی چند فٹ کے فاصلے پر ہم بور کرواتے ہیں اور وہاں سے ہم پانی سک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ پانی جو زمین میں اس قدرتی فلٹر کے تحت فلٹر ہو کے نیچے جانا تھا، تو وہ بھی غرقی کی صورت میں ہم اس کو بائی پاس کرتے ہیں اور نیچے ایکوافر بھی آلودہ کر رہے ہیں اور اس کے نزدیک ہی بور کر کے تو وہاں سے پانی کی سکشن کرتے ہیں، تو اس سے وہی فضلے کے ذرات، اس کے اثرات اس پانی میں آتے ہیں، اور ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ہیپاٹائٹس نہیں کنٹرول ہو رہا۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ
अपने घर में जहाँ पे एक तो गर्की ना बनाएं। पहली बात तो सरकार को ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो बनाने की बजाय सीवरेज का निज़ाम ज़रूरी है जी। ठीक है, ठीक। पहला काम तो यह है कि सीवरेज का निज़ाम हो। गर्की जो है ये बहुत ज़्यादा इंसान की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत ये नहीं होनी चाहिए, ठीक। लेकिन अगर वो है तो उससे बहुत दूर जाके अपना वो लगाएं, पानी की जो पंप है जो बोर करवाना है वो उससे दूर करें, उसके नज़दीक ना करें, ताकि जितना ज़्यादा दूर ले जाएंगे उतने उसके असरात कम होंगे, ठीक है। और दूसरा ये है कि उस बोर को बहुत ज़्यादा गहरा करें, ताकि वो अगर आपने कोई 70 फुट 80 फुट तक के आपने घर की बनाई हुई है तो इसको आपको 200-300 फुट तक गहरा लेके जाएं, ताकि इसको दूसरी साइड से वो पानी साफ मिले, ठीक। और इसके लिए फिर ये है कि जहाँ पे सरकार भी पानी देती है वहाँ पे ये हो जाता है कि जो हमारे बड़े शहर हैं, बैक नाज़रीन, इस वक्त हम अपने किचन में खड़े हैं और किचन में मेरे साथ फ़ायज़ा मौजूद हैं जो हमें क्रिस्पी चिकन बनाना सिखा रही हैं। इसके अलावा और वो कौन सी डिश आज हमें बनाना सिखाएंगी? हाँ जी फ़ायज़ा। अच्छा, क्रिस्पी चिकन की हमने मैरिनेशन की थी। मैरिनेशन के बाद यहाँ पे मेरे पास जो है मैंने ऑयल, डालडा कुकिंग ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रखा हुआ है, और उसके साथ जो है ना वो मेरे पास यहाँ पे जो मैंने मैरिनेशन किया था चिकन ये है, और इस पर मैंने 1 kg फ्लावर लिया है, और फ्लावर के अंदर मैं इसको कोट करूँगी और कोटिंग के बाद फिर हम इसको फ्राइंग के लिए डालेंगे। अच्छा। लेकिन इसकी कोटिंग जो है ना वो आप 2 दफ़ा करेंगे। एक दफ़ा आपने कोटिंग की, उसको पानी में डिप किया और फिर आप इसकी कोटिंग करके फिर आप इसको ऑयल में डालेंगे। अच्छा, 2 दफ़ा करने का मकसद क्या है? 2 दफ़ा करने का पर्पस ये है कि एक तो चिकन जो है ना वो आपका क्रिस्पी बनेगा, और इस पे जैसे वो होती है ना बड़े अच्छा क्रंच होता है, वो क्रंच बहुत अच्छा आएगा इसका। अच्छा, हम इस पे वो क्रम्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं? इसके ही बहुत अच्छे क्रम्स बन जाएंगे। अच्छा, ठीक है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से करेंगे ना। लेकिन इसके लिए ना आपने डीप बॉल का यूज़ करना है। कोई भी डीप बर्तन ले लें, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डीप पैन का यूज़ किया हुआ है, तो आप भी कोई डीप ही यूज़ करें। उससे क्या होता है कि कोटिंग बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो हमने 2 दफ़ा इसे कोट करना है। अब ये देखें, ये फ़ायज़ा ने पानी में इसे डाला और दोबारा से फिर तो इससे काफ़ी हद तक वो तो मैदा उतर जाता है। नहीं, लेकिन इस पे क्रम्स बहुत अच्छे आएंगे इसके ना। आपने बहुत अच्छे से क्रम्स आते हैं इस तरह से, और अच्छे से कोटिंग करें। जितना गुस्सा है ना आप सारा जो है ना इस पे लगा दें। ये नाज़रीन आप देख रहे हैं कि फ़ायज़ा किस अंदाज से बार बार उसी पे कोटिंग करती चली जा रही हैं। हाँ जी, इससे क्या होता है कि क्रम्स बहुत अच्छे आएंगे। और वैसे मैंने इसके अंदर 1 kg फ्लावर लिया है। आप चाहें तो इसमें कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग करते हैं ऐड, लेकिन हर किसी का अपना मेथड होता है, तो मैं इसमें नहीं ऐड करती। ओके, यहाँ पे भी आपने इधर क्या रखा हुआ है? ये मैंने थोड़ी सी इसके साथ ना जो मैंने बोनलेस चिकन बनाया था, क्रंची क्रिस्पी बोनलेस चिकन, मैं चाह रही थी कि मैं उसके साथ थोड़े से राइस सर्व कर दूँ, तो मैंने सिंपल राइस बनाए हैं। मैं आपके साथ अभी इसका मेथड भी शेयर करती हूँ। बस ये थोड़ी सी कोटिंग हो जाए इसकी, हम इसको फ्राइंग के लिए डाल दें, फिर हम इसको करेंगे। ठीक है, इसका पानी वैसे यहाँ पे उबलना शुरू हो गया है। ओके जी, ये कोटिंग हो गई। ये कोटिंग जो है वो हो गई है, इसको हम डालेंगे। और ऑयल हमने पहले से ही गर्म कर लिया हुआ था। ठंडे ऑयल में बिल्कुल आपने नहीं डालना, ठीक है ना फ़ायज़ा? हाँ। बिल्कुल ठीक कह रही हैं जी, ठंडे ऑयल में इसको बिल्कुल नहीं डालेंगे हम। इसको मैं थोड़ा सा, ये देखिए आप इसकी कोटिंग देखें, इस तरह से इसकी कोटिंग होगी तो ये बहुत क्रिस्पी सा बनेगा। ये इसको टर्न नहीं करना अभी। ओके, क्योंकि इसको फ़ौरन से टर्न करेंगे अगर, तो क्या होगा कि इसके क्रम्स जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। ओके, एकदम से डाल के इसको बिल्कुल नहीं हिलाना हमने, क्योंकि इसके क्रम्स ख़त्म होने के काफ़ी अंदेशे हैं। अच्छा, अब हम इस साइड पे आ जाते हैं। अब हम इस साइड पे आ जाते हैं राइस की तरफ। और राइस के लिए मेरे पास यहाँ पे मैं इसको ऑन कर लेती हूँ। ओके, अब इसमें हमने क्या क्या यूज़ किया है? अच्छा, इसमें मैंने यूज़ किया है, मैंने होल ब्लैक पेपर्स ली हैं,
हाफ कप मैंने ऑयल लिया था, डालडा ऑयल लिया था मैंने इसमें। 4 to 5 मैंने इसमें लौंग डाले हैं, कुछ साबुत काली मिर्च डाली है मैंने इसमें, और मैंने इसमें 1 टीस्पून चिकन पाउडर का ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला डाला था इसमें, और उसके बाद अब मैं इसमें राइस ऐड कर रही हूँ। ठीक है, हमने ये चावल थोड़ी देर पहले भिगो के मेरे पास यहाँ पे 1 कप राइस है। हाँ जी, ये पहले भिगो के रख दिए हुए थे। हाँ जी, पहले इनको 20 से 25 मिनट पहले मैंने इसको भिगो दिया था। ठीक है, तो हमने ये क्रिस्पी चिकन के साथ या दूसरा? नहीं, बोनलेस क्रिस्पी चिकन के साथ हम इसको सर्व करेंगे। और अब इनको जो है ना वो थोड़ा सा मैं पकने दूंगी, इसका थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसको दम पे लगाएंगे। अच्छा, उतनी देर में हमारी ये जो क्रिस्पी चिकन है इसको चेक कर लेते हैं हम। हाँ जी, इसका अच्छा सा कलर आ जाए फिर हम इसको निकालेंगे। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे जो है ना वो हम एक और प्रिपरेशन कर लेते हैं तब तक। किस चीज़ की? हम इसके साथ कॉल्स्लो सर्व करेंगे, और कॉल्स्लो सर्व करने के लिए मेरे पास यहाँ पे जो है ना वो हाफ कप जो है वो मैंने ली है कैबेज, बंद गोभी नज़र आ रहा होगा। हाफ कप मैंने 1 कप मैंने ली है कैबेज। ठीक है, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हाफ कप के जितनी कैरेट। ठीक है, अच्छा गाजरें भी, ओके। गाजरों को हमने बिली कच कर लिया, हाफ कप ये ऐड करनी है आपने। ये मुझे दे दें ताकि मैं रख। डॉक्टर, मुझे यहाँ से ये सॉल्ट एंड पेपर चाहिए, तो मैं इसमें अगर आप चाहें तो इसमें पेपर भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, तकरीबन ½ टीस्पून तक मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। और सॉल्ट डालने के बाद मैं इसमें इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखेंगे हम, और उसके बाद फिर मैं इसमें क्रीम ऐड करूँगी। ठीक है, इसकी तो अभी हमें यहाँ ज़रूरत नहीं। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर, ये तो अभी हो रहे हैं, तब तक जो है ना वो मैं आपके साथ थोड़ा सा साथ साथ हम अपने काउंटर को भी क्लीन करते हैं। जी बिल्कुल, वो खातून की सफाई सुथराई जो है ना वो किचन से देखी जाती है, तो किचन बनाते हुए तो स्पेशली इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि भी हर चीज़ बिल्कुल साफ़ सुथरी हो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह डालडा कुकिंग ऑयल साफ़ सुथरा है, क्योंकि बहुत ही हम पुरएतमाद तरीके से उसे यूज़ कर सकते हैं। हमें किसी भी किस्म की कोई फ़िक्र नहीं होती कि भाई हाइजीनिक है या नहीं है, मतलब किस अंदाज से बना होगा। तो ये सारी चीज़ें लाजमी बात है, देखनी पड़ती है खाने में, और स्पेशली जब आपने अपने घर वालों को खिलाना हो, अपने प्यारों को खिलाना हो, तो उनकी सेहत का तो हमें ख्याल पहले होता है। जी अच्छा, मैं अभी जब तक ये हो रहे हैं तब तक मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैंने आपके साथ चॉकलेट चिप कुकी की रेसिपी को शेयर किया था, और मैंने क्या किया, बटर और ब्राउन शुगर को अच्छे से मिक्स किया, और उसमें मैंने फिर एग डाला था। एग डालने के बाद मैंने इसमें फ्लावर मिक्स किया, बेकिंग सोडा डाला मैंने इसमें 1 टीस्पून, और इसको मैंने ½ एन आवर के लिए फ्रीज़र में रख देना है आपने इसको, ½ एन आवर के लिए, आधे घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। कुकीज़ में आप किसी भी चीज़ को कुकीज़ में जितना भी रेस्ट दिया जाएगा इनको, ये उतने ही अच्छे बनते हैं। अच्छा, क्योंकि आप अगर इस बैटर को बनाने के बाद 30 मिनट का रेस्ट देंगे, और उसके बाद बॉल्स बनाने के बाद 30 मिनट का रेस्ट देंगे, फिर बेक करेंगे, तो इसका रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। और इसकी टॉपिंग में आप कुछ भी लगा सकते हैं, मिसाल के तौर पर बंटीज़ लगा सकते हैं, चॉकलेट चिप अगेन दोबारा तो हम थोड़े से लगाएंगे, लेकिन बंटीज़ लगा सकते हैं आप। इसके अलावा आप इसके ऊपर जो है वो कोई भी चॉकलेट जो आपको पसंद है आप वो लगा सकते हैं। इसमें आप न्यूट्रेला की स्टफिंग कर सकते हैं, आप पीनट बटर डाल सकते हैं इसके अंदर। ये डिफरेंट आपकी अपनी ऑप्शंस हैं जो कि आप यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके। इसे हमने अभी और कितनी देर करना है? बस थोड़ा सा इसका और पानी ड्राई हो जाए, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, आपको प्लेट चाहिए? एक तरफ हमारे बन रहे हैं क्रिस्पी चिकन, और दूसरी तरफ हमारे पास कुकीज़ बन रही हैं। कुकी का नाम आपने क्या बताया था? चॉकलेट चिप। चॉकलेट चिप कुकी। इसमें हम टिश्यू रख लें पहले, और मैं रख लेती हूँ। ओके, पहले यहाँ पे होगा। ये हमारे जो है ना वो क्रिस्पी चिकन रेडी है, और अब इसको हम ऑफ कर रहे हैं, बाकी फिर हम लोग बनाते हैं अभी। और दूसरे जो है ना वो
राइस इनको भी हम दम पे लगाते हैं। ठीक है, हाँ जी, राइस भी तकरीबन तैयार होने के बहुत करीब है। थोड़ा सा हम इसमें कलर ऐड करेंगे। अच्छा, जर्दा रंग डाला है थोड़ा सा, ठीक है। ओके, इससे काफ़ी लुक चेंज हो जाती है। इसको अब हम दम पे लगाएंगे। तकरीबन 5 to 7 मिनट्स जो है ना इसको हम दम पे लगाएंगे। जब तक ये राइस जो है ना वो कुक होंगे तब तक हम अपने कुकीज़ को बेक होने के लिए रख लेते हैं। कुकीज़ को बेक करने के लिए सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे ये ट्रे है, मैं ये ट्रे ले लेती हूँ। सॉरी, आई थिंक सुंदर है। ओके, ओवन को हम ऑन कर देते हैं 180 सेल्सियस पे। 180 सेल्सियस पे ओवन को जो है वो मैंने ऑन किया है और इसमें अब हम अपने कुकीज़ को बेक होने के लिए रखते हैं। आपने क्या, अच्छा कुकीज़ का ना बेकिंग में थोड़ा सा ये देखना पड़ता है कि साइज़ एक जैसा होना चाहिए। जैसे कुकीज़ का साइज़ है कि मैं सब साइज़ जो है ना वो 60 to 70 ग्राम्स के ही लूँगी, और अगर एक ट्रे के अंदर एक साइज़ आप 70 ग्राम का लेंगे, एक 100 का लेंगे और एक 50 का, तो क्या होता है कि उसके बेक होने की टाइमिंग चेंज हो जाती है। अच्छा। कुछ कुकीज़ पहले बेक हो जाएंगे, कुछ कुकीज़ जो है ना वो बेक नहीं होंगे प्रॉपरली, तो हम इसको थोड़ा सा मैनेज करेंगे। तो मेरे पास अगर आपके पास वेट स्केल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे स्पून है, मैं 1 स्पून जो है ना वो कुकी का बैटर इसके अंदर डालूंगी। ठीक है, हाँ ये ज़्यादा अच्छा आसानी है ये हमारे लिए। और आपने इसको ऐसे ही रैंडम रखना है। अच्छा, इसमें कोई शेप वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, खुद से अपनी शेप में आ जाएगा। अच्छा, ये वैसे बड़ी अच्छी बात है भाई, खुद से शेप में आ जाना है। खुद से जो पे इनकी शेप होती है थोड़ी सी ये फ्लैट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि चॉकलेट चिप बिस्किट्स जो हैं हमारे पास, कुकीज़, और इसके ऊपर हम थोड़े थोड़े जो है ना वो चॉकलेट चिप जो है ना वो स्प्रिंकल करेंगे। ठीक है, और इसको हमने कितनी देर के लिए रखना है? इसको हम रखेंगे 180 पे तकरीबन 12 मिनट के लिए। अच्छा, तो जैसे ही हमारा जो है ना वो प्री हीट होगा ओवन, तो हम इसको बेक होने के लिए रखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी तो थोड़े से हम इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स ऐड करें। अच्छा, ये आपकी अपनी मर्जी है। हाँ, ऊपर से थोड़े से अगर ऐड करेंगे तो लुक अच्छी आती है। और बच्चों को यही लुक तो अट्रैक्ट करती है ज़्यादा। और आप इसके ऊपर बंटीज भी लगा सकते हैं, जो आपको बंटीज लगा लें, चॉकलेट्स स्प्रिंकल्स लगा लें, जो आपको। बस हम इस थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक जो है ये ओवन प्री हीट हो जाए, फिर हम इसको बेक करने के लिए रखेंगे। और आपने इसकी टाइमिंग को नोट करना है, 12 मिनट से 14 मिनट तक ये जो है ना ये बेक हो जाएंगे अच्छे से। ठीक है, और उतनी देर ये दम हमने कितनी देर के लिए दम पे चलेगी? अब तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए जो है ना ये दम पे रहेंगे। ठीक है, अब उस चिकन को हमने क्या करना है? अब इस चिकन के लिए जो है ना वो हम थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर सेम जो है ना वो फ्लावर ऐड लगा सकते हैं, अगर चाहें तो आप इसके ऊपर किसी भी कंपनी के कॉर्नफ्लेक्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, मुझे आप वो फ्लावर दे दें, ये फ्लावर जो नीचे आपने रखा था। ओके, थैंक यू। मैं इसमें थोड़ी सी फ्लावर की ही कोटिंग करूंगी। लेकिन अभी हमने ड्रिंक पे भी आना है मुझे। हाँ जी, ड्रिंक पे आना है, हम ड्रिंक पे आ जाते हैं पहले। बस इसकी सिर्फ हमने कोटिंग करके हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, ड्रिंक के लिए मैं आपके साथ थोड़े से शेयर कर दूं कि ड्रिंक के लिए हमने क्या करना है। हमने बनाना है कोकोनट मिल्क ड्रिंक। सॉरी, कोकोनट, आप कोकोनट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोकोनट ड्रिंक के लिए मैं इसमें कोकोनट यूज़ कर रही हूँ, पाउडर यूज़ करूँगी। कोकोनट पाउडर इजीली मार्केट में अवेलेबल है, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। और उसके अंदर जो है ना मैं 1 कप एवापोरेटेड मिल्क ऐड करूँगी। मुझे 200 ग्राम कंडेंस मिल्क चाहिए इसके लिए, और साथ में मैं 500 ग्राम मिल्क ऐड करूँगी। और इन सब चीज़ों को फिर हम ब्लेंड करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी जो हम करने जा रहे थे वो चिकन का आप जल्दी से कर लें, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है अफ्तार में। ओके जी, हमने दोबारा से डालडा कुकिंग ऑयल यूज़ किया। जो हमारे पास बोनलेस चिकन है हाँ, उसको बनाएंगे हम। ठीक है,
इस डिश का क्या नाम है? ये भी क्रिस्पी चिकन ही है, लेकिन ये विद बोन नहीं है। हाँ, ये छोटे बच्चों के लिए जी। बड़े भी खा सकते हैं। ओके जी, यहाँ पे ये सब कुछ रेडी हो गया। चिकन, अच्छा सॉस मैंने शेयर कर दी थी। ठीक है, चलें ठीक है। इसको कितनी देर लगेगी? इसको भी हम बस इसको तो बस ये बेक और फ्राइंग के लिए मैंने डालने हैं। चलें ठीक है, जब तक आप ये करती हैं तब तक नाज़रीन हम आपसे ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वक्फे के बाद हम दोबारा आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम क्रिस्पी चिकन बना रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे पास बोनलेस क्रिस्पी चिकन भी मौजूद हैं जो कि फ़ायज़ा ने बना लिए हैं। मेरे ख्याल में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कितने खूबसूरत अंदाज से फ़ायज़ा ने बनाया। जी फ़ायज़ा, अब और क्या चल रहा है हमारे पास? बस अभी जो हमारे पास लेफ़्ट ओवर था वो हम फ्राई कर रहे हैं। अभी मैंने यहाँ पे राइस के साथ सर्व किया है इसको, और मैंने बंस के साथ सर्व किया है, कॉल्स्लो है, साथ में जो हमने सॉस बनाई थी उसके साथ सर्व किया है। और जो ड्रिंक के लिए मैंने आपको 2 से 3 चीज़ें बताई थी वो हमने इसको ब्लेंडर में ब्लेंड किया है, और ड्रिंक्स आपके सामने हैं। 2-3 चीज़ों में कोकोनट शामिल था, कोकोनट पाउडर शामिल था, इवेपोरेटेड मिल्क था उसमें, और इसमें कंडेंस मिल्क और मिल्क, ऑलपर्स मिल्क था उसमें। मैंने ऑलपर फुल क्रीम मिल्क है और वो हमने यूज़ किया है। ऑलपर्स जो है वो प्रिजर्वेटिव के बगैर मिल्क है, और ये बहुत इसके जो फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा है। बहुत गाढ़ा दूध है, आप इसे इस्तेमाल करें और इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। ओके, और हमने स्वीट डिश में बस हमें 1 मिनट बस चाहिए बेक होने के लिए। जैसे ही हमारे बेक होंगे हम उसको भी सर्व करेंगे। ठीक है, हम कुकीज़ बना रहे हैं, चॉकलेट चिप कुकीज़, जो कि बच्चों की बहुत पसंद की चीज़ है। तो हम हमेशा अपने मेन्यू में ये ख्याल रखते हैं कि अफ्तारी में काफ़ी घर ऐसे हैं जहाँ पे छोटे बच्चे पहली मर्तबा रोज़ा रख रहे होते हैं, और रोज़े की फिर अफ्तारी में उनके लिए स्पेशली कुछ ना कुछ ज़रूर बनना चाहिए। तो हम उन बच्चों को ज़हन में रख के अपना मेन्यू तरतीब देते हैं। तो आज चॉकलेट चिप कुकीज़ हैं हमारे पास, जो अब एक जल्दी से उसकी एक दफ़ा, हाँ जी दोबारा बता दें। मैंने इसके लिए बटर लिया था, बटर के साथ मेरे पास उसमें ब्राउन शुगर थी। ब्राउन शुगर में मैंने 1 एग शामिल किया, और एग के बाद मैंने उसमें फ्लावर ऐड किया, और उसको मैंने हाफ़ एन आवर के लिए रेस्ट दे दिया। जैसे ही उसको हाफ़ एन आवर गुजरा तो मैंने उसके बॉल्स बना के उसको बेक होने के लिए रख दिया। बस 12 to 14 मिनट्स में जो है वो बेक कुकीज़ हो जाएंगे। ऑब्वियसली बेकिंग में होता है कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ होती है। हाँ। तो बस अभी 1 to 2 मिनट्स में हो जाएगा, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। अभी जो मेरे पास ये क्रिस्पी चिकन था, मैंने इसके ऊपर कॉर्नफ्लेक्स लगाए हैं। मैं ज़्यादातर इसके साथ कॉर्नफ्लेक्स को ही प्रेफर करती हूँ, किसी भी कंपनी के हो सकते हैं। ओके, ये हमारे पास जो है ये रेडी हो गया, रेडी है। कुकीज़ बेक करने के लिए फ़ायज़ा ने बहुत अहम बात बताई कि जितनी भी कुकीज़ आप बेक करने के लिए रख रहे हैं उन सब का साइज़ एक जितना होना चाहिए। अगर साइज़ में छोटा बड़ा अगर हो गया तो बेकिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। कुकीज़ को भी, हाँ जी देखिए, हमारे ये चॉकलेट चिप कुकीज़ भी रेडी है। ओके, इसको मैं बस साइड पे कर देती हूँ। हाँ, बस इसको विद इन आफ्टर 5 मिनट्स हम इसको जो है ना वो ट्रे में से निकालेंगे, क्योंकि गर्म होते हैं कुकीज़। तो जब गर्म कुकीज़ होंगे तो उसमें क्या होगा कि ये टूट जाएंगी। तो इसको हम 5 मिनट का रेस्ट देंगे। जैसे ही 5 मिनट्स गुजरेंगे तो फिर हम कुकीज़ को ट्रे में से उठा के तो प्लेट में सर्व करेंगे। सो हमारी आज की सब डिशेस रेडी हो गई हैं, और इसको एंजॉय करें नाज़रीन, अपने घर में बनाएं, और स्पेशली ये तो बहुत जल्दी बन जाने वाली डिशेस हैं।